اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ آغا محمد چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے۔ ناظرین کرام، صدر نشین محفل مشاہدات غیبی بہستی ذات مطلق موجود آئینہ جلال و جمال حقانی برہان الاتقیاء سلطان الاصفیاء واقف اسرار رموز علوم الدنیا حضرت شاہ آغا محمد چشتی قادری علیہ رحمہ آفتاب نور توحید و تفرید ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 1248 ہجری بمطابق سن 1832 کو محلہ مشک گنج لکھنؤ انڈیا میں حضرت محمد مرزا صاحب کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد تہرانی النسل تھے۔ آپ کے والد گرامی کے پردادا مرزا محمد قاسم ولایتی تہرانی علیہ رحمہ سلطنت عہد کے عہد میں تہران سے لکھنؤ تشریف لائے۔ بادشاہ وقت کی جوہر شناس نظروں نے انہیں فوراً محکمہ دارالضرب میں بعہدہ دروغہ نکرہ خانہ مامور کیا۔ اس تقرر اور شاہ عہد کے قدر شناسی نے انہیں ہمیشہ کے لیے ہی لکھنؤ کا کر دیا۔ ان کے بعد ان کی اولاد بھی نسل در نسل لکھنؤ میں ہی متمکن رہی اور شاہی دربار میں معزز عہدوں پر فائز رہے۔ دولت و ثروت کے علاوہ علم و فضل میں بھی یہ خاندان ہمیشہ سرفراز اور ممتاز رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ والدہ محترمہ محب اہل بیت تھیں۔ تمام عمر 8 محرم سے کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ اسی وجہ سے حب اہل بیت اطہار آپ کو والدہ محترمہ سے ورثے میں ملی تھی۔ ایام عشرہ محرم میں مجلسوں اور زیارتوں میں شریک ہوتے۔ بچپن ہی سے آپ کو کھیل کود سے نفرت تھی، نہ ہی کبھی کوئی کھیل کھیلا نہ ہی سمجھا۔ فطرتاً بہت نازک مزاج تھے۔ اپنے ایک چچا زاد بھائی مرزا آغا محمد حسین سے فن سپاہ گری اور فن پیراکی میں مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے قریب ہی مکتب سے حاصل کی، جس میں قرآن مجید، مسائل نماز، روزہ اور اس کے علاوہ فارسی کی کتب گلستان سعدی، بوستان سعدی، میزان الصرف گھر ہی کے مکتب میں پڑھی۔ آپ 13 بہن بھائی تھے، جن میں سے 11 کا وصال ہو گیا اور صرف ایک آپ اور ایک چھوٹے بھائی بقید حیات تھے۔ آپ کی والدہ 11 اولادوں کے صدمہ سے نڈھال، ان کے صرف 2 ہی کام تھے، یا سینہ پرونا یا خدا کی یاد میں مگن رہنا، یا کبھی اولاد کے غم میں آنسو بہانا۔ آپ والدہ ماجدہ کو پریشان دیکھتے اور قریب ہو کر کبھی کبھی ان سے پوچھتے، اماں خدا کیسے ملے گا؟ والدہ ماجدہ سوال سن کر ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ یہی سوال آپ نے بہت سے لوگوں سے کیا، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ آخر عشق نے کام کر دکھایا۔ ایک صاحب ملے اور کہنے لگے، افسوس کہ حضور فخر عالم کا وصال ہو گیا۔ وہ آپ کو فوراً خدا سے ملا دیتے، مگر اب آپ کے سوال کا جواب باندہ جبل پور کے قریب ہے، وہاں حضرت شاہ مخصوص عالم کے پاس چلے جائیے، وہی آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اس طرح 13 برس کی عمر میں لکھنؤ سے باندہ چلتے کانپور پہنچے اور پھر وہاں سے جبل پور روانہ ہوئے اور حضرت مخصوص شاہ سے ہی بیعت ہوئے۔ تمام عمر برصغیر پاک و ہند کے طول و عرض کے دورے کیے اور دین مبین کی تبلیغ زور شور سے کی۔ آپ کا وصال باکمال مورخہ 13 ذکات سن 1334 ہجری بمطابق ماہ مارچ سن 1915 کو ہوا۔ مزار پور انوار جبل پور انڈیا میں مرجع خاص اور عام ہے، جہاں اہل عقیدت محبت اور حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ رہے آستاں سلامت، رہے برقرار شاہی۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین باصفا سے ایک صحرائی علاقہ سے گزر رہے تھے۔ وہاں کچھ صحرائی لوگ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو دین برحق کی تبلیغ کی اور انہوں نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مہمان بنے۔ انہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی۔ اس گھر کا سربراہ کچھ پریشان تھا۔ آپ سرکار نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور میں غریب آدمی ہوں، بڑی مشکل سے پیسہ جوڑ کر مکان کی تعمیر شروع کی ہے۔ سب کچھ ہو چکا مگر گھر کا بیرونی دروازہ نہ ہے۔ گاؤں سے باہر پرانا محل نما قلعہ ہے
جو صدیوں سے ویران ہے۔ لوگ قلعہ سے لکڑی اور پتھر وغیرہ اکھاڑ کر اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں۔ آپ سرکار نے پوچھا وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا حضور دروازہ تو ہے لیکن بہت بڑا ہے، اس قدر وزنی ہے کہ 10 رتھوں پر لاد کر بھی شاید مشکل سے لایا جا سکے اور بہت سے مزدور بھی درکار ہوں گے، اس لیے تو وہ اسی جگہ پر آج تک پڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، تم مکان بنانے والے مستریوں کا بندوبست کرو۔ سب افراد سو گئے۔ صبح ہوئی سب حیران رہ گئے کہ صحرائی علاقے کا وہ منو وزنی دروازہ ان کے گھر کے سامنے پڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی دور سے اتنی جلدی اتنا بھاری دروازہ چند گھنٹوں میں ان کے پاس آ گیا؟ سب حیران تھے۔ حضرت آغا سرکار نے صبح فجر کی نماز پڑھی، تبلیغ کی تو صحرائی قبیلہ کا سربراہ بھاگا بھاگا حضرت کے پاس آیا اور وہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے فرمایا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے تو اس دروازے کے نشانات اور مٹی دھول کے نشانات آپ کی کمر پر لگے ہوئے تھے۔ مریدین باصفا نے فرمایا کہ سرکار رات کو صرف ایک پل کے لیے حجرہ سے باہر نکلے تھے۔ اب سربراہ سمجھ گیا کہ اتنی دور سے اتنا بھاری دروازہ کون راتوں رات اٹھا کر لے آیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔